سعودی عربیہ نے جو ڈونلڈ ٹرمپ کی غزہ پر قبضے کی پالیسی اس کے حوالے سے کیا رد عمل دیا؟ سعودی عرب نے بھی فوری طور پر اس کی مخالفت کی ہے۔ سعودی وزارت خارجہ نے واضح کیا ہے کہ فلسطینیوں کو ان کی زمین سے نکالنے کی ہر کوشش کی مخالفت کرتے رہیں گے۔ ناظرین، سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان نے صاف کہہ دیا ہے کہ سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ تعلقات نہیں قائم کرے گا جب تک فلسطینی ریاست نہیں بنتی، جو کہ اقوام متحدہ کا جو 2 اسٹیٹ سلوشن ہے 1967 کی جو بارڈر لائنز ہے اس کے تحت۔ آسٹریلیا کے پرائم منسٹر اینتھونی البنیز نے بھی کہا ہے کہ وہ سختی سے اس بیان کی تنقید کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آسٹریلین پوزیشن وہی ہے جو پہلے تھی، آسٹریلین گورنمنٹ 2 اسٹیٹ سلیوشن کی ہی حمایت کرے گا، اور امریکی کانگریس میں جو ایک واحد فلسطینی ممبر ہے رشیدہ تلیب، انہوں نے بھی ٹرمپ کے اس بیان کو فینیٹیکل بلشٹ قرار دیا ہے۔ ناظرین انہوں نے مزید یہ کہا کہ فلسطینی کہیں نہیں جا رہے، یہ صدر صرف اس لیے ایسی باتیں کر سکتا ہے کیونکہ کانگریس میں دونوں پارٹیز جینوسائیڈ اور ایتھنک کلینزنگ کی فنڈنگ کی حمایت کرتی ہیں۔ یہاں یہ بات کافی انٹرسٹنگ ہے کہ بائیڈن اور ڈیموکریٹک پارٹی جو اتنے عرصے سے پاور میں تھی اور جینوسائیڈ کو لٹرلی فیسیلیٹیٹ کر رہی تھی، اب وہ اس بیان پر تنقید کرنا چاہتے ہیں۔ ڈیموکریٹک سینیٹر کرس وین ہالینڈ نے کہا ہے کہ ٹرمپ کا 2 ملین فلسطینیوں کو غزہ سے نکالنے کا یہ بیان اور اس پر قبضہ کرنے کی باتیں، یہ تمام جو پلان ہے یہ ایتھنک کلینزنگ کے علاوہ کچھ نہیں۔ لیکن یہاں یہ بات بھی بہت کرنا ضروری ہے کہ ایتھنک کلینزنگ اور جینوسائیڈ میں کیا فرق ہوتا ہے اور اس میں سے کون سی چیز کرنا زیادہ برا ہے، کون سی چیز کم برا۔ ایک طرح سے دیکھا جائے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکن گورنمنٹ اٹ سیلف، جہاں تک غزہ اور فلسطین کی بات ہے، یہ تمام لوگ ایک جیسے ہی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ، بائیڈن، اینتھونی بلنکن، دے آل ہیو دا سیم پلان آف ایکشن فار غزہ۔ اور یہاں یہ بھی بات کریں کہ جو سینیٹر صاحب ہیں یہ ڈیموکریٹک پارٹی کے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ اعلان ایران اور دیگر مخالفین کو مزید طاقت دے رہا ہے اور ہمارے عرب پارٹنرز کو کمزور کرے گا۔ بالکل ناظرین، اور امریکی مسلم ایڈوکیسی گروپ کاؤنسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز نے اس پر شدید رد عمل دیا اور انہوں نے کہا کہ غزہ فلسطینی عوام کا ہے اور امریکہ کا نہیں، اور اگر فلسطینیوں کو ان کی زمین سے نکالا گیا تو یہ انسانیت کے خلاف جرم ہوگا اور وسیع تر تنازعات کو جنم دے گا۔ عرب امریکن انسٹیٹیوٹ نے بھی کہا ہے کہ اگر صدر واقعی ہی مشرق وسطیٰ میں امن چاہتے ہیں تو انٹرنیشنل لاء کے مطابق فلسطینی عوام کے سیلف ڈٹرمنیشن کی حمایت انہیں کرنی چاہیے، نہ کہ ان کے فورسڈ ٹرانسفر کی بات کریں۔ ناظرین، یہاں پہ ایمنسٹی انٹرنیشنل USA کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر پال اوبرائن نے کہا ہے کہ غزہ سے تمام فلسطینیوں کو نکالنا انہیں بطور قوم تباہ کرنے کے مترادف ہے۔ غزہ ان کا گھر ہے اور غزہ کی تباہی اور موت اسرائیلی حکومت کی طرف سے ہزاروں شہریوں کو امریکی بموں سے مارنے کا نتیجہ ہے۔ ڈیموکریٹک سینیٹر کرس مرفی نے پھر دوبارہ کہا کہ ٹرمپ پوری طرح پاگل ہو گئے ہیں۔ غزہ پر امریکی حملہ ہزاروں امریکی فوجیوں کی ہلاکت اور مشرق وسطیٰ میں دہائیوں کی جنگ کا باعث بنے گا۔ اب یہ جو تمام بیانات اس وقت آ رہے ہیں، اگر تو یہ بائیڈن کی حکومت میں انہوں نے کوئی ڈیفرنٹ رد عمل ظاہر کیا ہوتا یا یہ دکھایا ہوتا کہ the Democratic Party is seriously considering peace in the Middle East، تو پھر کوئی الگ بات ہوتی۔ لیکن ہمیں یہ تمام بیانات اس وقت ایک طرح سے ہی لگ رہے ہیں، لپ سروس جس کو کہیں۔ ایگزیکٹلی، اٹس اے لپ سروس کہ وہ بالکل بس چاہتے ہیں کہ ٹرمپ کے اگینسٹ بات کریں اور غزہ کے فیور میں یا اس طرح کی تو کوئی بات یہاں نظر نہیں آتی۔ ناظرین، مزید بھی آپ کو اس حوالے سے بتائیں کہ ڈیموکریٹک رکن جیکچن کلاس نے اس تجویز کو لاپرواہ اور غیر معقول قرار دیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ کوئی پالیسی پیش کرتے ہیں تو اس میں ہمیشہ سیلف سرونگ کنیکشن ہوتا ہے۔ ناظرین، انہوں نے جیرڈ کشنر کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ وہ غزہ کو ریزورٹس میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ ٹرمپ کا یہ اعلان مشرق وسطیٰ میں جیسے کہ بم گرانے کے مترادف ہے۔ یہ ایک ایسے وقت آیا ہے جب غزہ میں اسرائیلی فورسز کی طرف سے جاری جنگی جرائم نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ اپنی پریس کانفرنس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ غزہ کو ایک انٹرنیشنل ریزورٹ میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں جہاں دنیا بھر کے لوگ آ کے رہ سکیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حالانکہ یہاں فلسطینی بھی رہ سکیں گے، لیکن یہ بس ایک بات ہی لگتی ہے، یہ کوئی ایسا بیان نہیں لگتا جس میں وہ سچ میں اس کو بلیو کرتے ہیں۔ ناظرین، اگر ڈونلڈ ٹرمپ کے حالیہ پالیسی بیانات کی روشنی میں دیکھا جائے تو حقیقت یہ ہے کہ ان کی پالیسی جو ہے وہ امریکہ فرسٹ نہیں، امریکہ
موڑ بن چکی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نہ صرف غزہ پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں بلکہ وہ پیناما کینال بھی دوبارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ڈنمارک پہ بھی دباؤ ڈال رہے ہیں کہ گرین لینڈ کا پورا علاقہ امریکہ کو دے دیا جائے، اور اب تو اور وہ اپنے ایک بہت ہی قریبی ایلائی جو ان کا پارٹنر رہا ہے سالوں سے، کینیڈا کو امریکہ کی 51ویں ریاست بنانے کی بات کر رہے ہیں۔ ناظرین، یہ سب ان کی ایکسپینشنسٹ پالیسیز کا ایک حصہ ہے۔ ناظرین، ٹرمپ کے داماد اور سابق ایڈوائزر جیرڈ کوشنر نے پچھلے سال بھی غزہ میں جو ہے ایک ریور فرنٹ پراپرٹی بنانے کی ڈیولپمنٹ کرنے کی جو ہے بات کی تھی، اور انہوں نے یہ پہلے بھی کہا تھا کہ وہ ویسٹ بینک کے بھی کئی ایریاز کو اس کے اوپر قبضہ کر کے ایز اے ریئل اسٹیٹ اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں۔ اب ٹرمپ کی سوچ کو آگے بڑھا رہے ہیں، یہ جو بیسک پالیسی ہے کہ غزہ سے لوگوں کو نکال دیا جائے اور اس جگہ کے اوپر قبضہ کر لیا جائے، یہ انتہائی خطرناک رویہ ہے جو بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی بھی ہے، اور غزہ میں رہنے والے 20 لاکھ سے زیادہ فلسطینیوں کو نقل مکانی کرنے پر مجبور بھی کرے گی۔ یہ ایک ایتھنک کلینزنگ کے مترادف ہے۔ ناظرین، یہاں آپ کو بتائیں کہ رائٹرز اور اپسوس کی پولنگ کے مطابق امریکی عوام میں بھی ٹرمپ کی ان پالیسیز کے لیے کوئی خاص سپورٹ نہیں۔ صرف 16% امریکیوں نے گرین لینڈ خریدنے کی حمایت کی، 29% نے پیناما کینال پر کنٹرول کی حمایت کی، اور محض صرف 21% نے ویسٹرن ہیمسفیئر میں امریکی توسیع کی حمایت کی۔ یہی بتاتا ہے کہ امریکی عوام بھی اس وقت دنیا میں امریکہ کی جنگوں اور تنازعات سے تنگ آ چکے ہیں۔ بالکل، اور یہاں یہ بھی بتائیں کہ صرف 9% امریکنز یہ بلیو کرتے ہیں کہ ٹرمپ کو لازمی غزہ کے اوپر قبضہ کر لینا چاہیے اور اس پالیسی کو فالو تھرو کرنا چاہیے۔ تو اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی فیملی جو بیسکلی غزہ کے اوپر، ویسٹ بینک کے اوپر اور فلسطین کے علاقوں کے اوپر قبضہ کر کے ریئل اسٹیٹ پراپرٹی بنانا چاہتے ہیں، انٹرنیشنل ریزورٹ بنانا چاہتے ہیں، اور یہ نیتن یاہو کے ساتھ میٹنگز بھی کر رہے ہیں، آرام سے ان کے ساتھ پریس کانفرنسز بھی کر رہے ہیں۔ تو پھر یہ سیز فائر کیا ہے اور اس سیز فائر کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ سیز فائر ڈز اٹ ریئلی انڈیکیٹ اینی کائنڈ آف پازیٹیو ڈیولپمنٹ اور a future of peace for the Middle East? I don't think so۔ یہاں یہ بھی بات کرنا بہت ضروری ہے کہ جب اتنے بڑے لیول پر فیصلے لیے جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ جو پارٹی یا جو فیملی اقتدار میں ہے، اس وقت ٹرمپ کی فیملی دنیا میں سب سے زیادہ پاورفل فیملی ہے۔ ہم ڈائناسٹک پالیٹکس کی بات کرتے ہیں پاکستان میں، لیکن دنیا بھر میں اگر دیکھا جائے تو ٹرمپ کا خاندان سنگل ہینڈڈلی از گوئنگ ٹو بی ریسپانسبل فار ری شیپنگ دا مڈل ایسٹ ود بینجامن نیتن یاہو۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے ہوگا کیا، لیکن ہمیں اس بات سے یہ تو ظاہر ہوتا ہے کہ سیز فائر محض ایک دکھاوا ہے۔ 60 دن کی جنگ بندی ہوگی، لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوگا، کس طریقے سے غزہ میں سے لوگوں کو نکالا جائے گا، وہ ایک بہت ہی دردناک کہانی ہوگی جو ابھی تک ہوئی بھی نہیں ہے۔ بالکل، اور ناظرین یہی لگ رہا ہے، جو بیانات آ رہے ہیں ان سے یہی لگ رہا ہے کہ غزہ اس سے بھی شدید انسانی المیہ کی جانب بڑھ رہا ہے، اور یہ موقع ہے کہ پوری عالمی برادری اکٹھی ہو اور صدر ٹرمپ کو سمجھائے کہ ان کا یہ منصوبہ صرف اور صرف تباہی ہی لائے گا، نہ سے اس کو امریکہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ پوری دنیا میں یہ اور زیادہ عدم استحکام پیدا کرے گا۔ ایگزیکٹلی، اور ایک طرح سے دیکھا جائے تو ٹرمپ کے تمام بیانات اور تمام ڈیسیجنز دے فال انٹو اے سرٹن ٹرینڈ۔ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا پہ ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت ہو اور وہ بادشاہ سلامت کہلائیں۔ آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے امیگریشن کی پالیسی ہے، واٹ ڈو امیگرینٹس ڈو ان اے سوسائٹی؟ اگر ایک سوسائٹی میں زیادہ امیگرینٹس ہوتے ہیں تو وہ اس کو ڈائیورسیفائی کرتے ہیں، وہاں کے لوگوں کے اوپینینس کو انفارم کرتے ہیں کہ دنیا میں باقی علاقوں میں بھی جو ہو رہا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے امریکہ میں پالیسیز بنائی جائیں۔ اگر جو ہم ڈونلڈ ٹرمپ کی یو ایس ایڈ اور تمام ایڈ کے فارن ایڈ کے اداروں کو بند کرنے کی پالیسی دیکھیں تو اس میں بھی ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ یہ ایڈ کے ادارے فلسطین میں ایڈ پہنچاتے ہیں، سیریا میں ایڈ پہنچاتے ہیں، ان تمام علاقوں میں ایڈ پہنچاتے ہیں مشرق وسطیٰ کی، جس کو امریکہ نے ڈی اسٹیبلائز کیا ہے اپنی جنگوں کو وہاں بھیج کر، ایکسپورٹ کر کے، وار آن ٹیرر کو ایکسپورٹ کر کے۔ تو اب فائنلی جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ سیز فائر کے بالکل بعد بینجامن نیتن یاہو کے ساتھ بیٹھ کے علاقے بانٹ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کون سے ایریا میں وہ واٹر فرنٹ پراپرٹی بنائیں گے، کون سے ایریا میں وہ جیرڈ کوشنر کے ویسٹ بینک کے اندر جو ہے وہ پروجیکٹس کو الاؤ کریں گے، ہمیں یہی لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جسٹ وانٹس ٹو ٹیک اوور دا ورلڈ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔